بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے آپ چند کلپس دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اپنا ویلاگ شروع کر پاؤں گا۔ یہ بند کرو جنرل باجوہ صاحب، میں صدر پاکستان کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ بند کرو یہ سازشی تھیوریوں کا استعمال۔ میں قومی اسمبلی کے اراکین پارلیمنٹ کو کہتا ہوں، خدا کے لیے یہ قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ بند کرو۔ میں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کو کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمیں جو خدا کی زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا نوٹس لے۔ بلاول بھٹو زرداری، میں آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے قتل عام کا نوٹس لے۔ سردار مینگل صاحب، آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور ان کے گورنروں اور وزیر اعلیٰ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ قتل عام بند کرو، بلوچوں کا قتل عام بند کرو، بلوچوں کو مسنگ مت کرو، پشتونوں کا قتل عام بند کرو، ہزاروں کا قتل عام بند کرو۔ یہاں جو جنگی سیاست شروع کی گئی ہے اس کو ختم کرو۔ یہ نام لے لے کے میں کہہ رہا ہوں، میں آئی ایس آئی کے چیف کو کہتا ہوں قرآن کا واسطہ ہے، میں ایم آئی کے چیف کو کہتا ہوں یہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، مت کرو۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں، ہمیں قربانی کا بکرا مت بناؤ۔ میں کہتا ہوں ہمیں معاف کر دو، ہمارا خون مت بہاؤ، خدا کی قسم ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب، کور کمانڈر بلوچستان کوئٹہ، یہ قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہمیں مت چھیڑو، ہمارا خون مزید مت بہاؤ۔ 3 راتیں جاگ کے گزاری ہیں، اور نواز شریف کا ٹرائل کرنے کے لیے کیوں کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، زرداری کا ٹرائل کرنے سے اس کو حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نیا پاکستان بنا رہے تھے۔ نیا پاکستان تو نہیں بنانے، وہ میرے خیال میں اس کو نیا قبرستان بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ قاتل بچ گئے، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو قیامت کے دن میں ان 5 لوگوں کو چھوڑ دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا، ان کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا۔ میں آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا اور آپ کا گربان پکڑوں گا۔ اللہ اتنی بے دردی سے کوئی نہیں مرتے، معصوم دلوں پہ کیسے ان کا دل کر رہے کہ چورا بولتے ہیں۔ انسان کو موت کے بعد کیا اللہ کیسے صبر کرے، کیا حیثیت ہے؟ اللہ ہماری کمر توڑ دی رہے کہ بھائی ہم 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے، میرا ایک ہی بیٹا، 2 بیٹے ایک چھوٹا ہے، وہ کر رہے ہیں، ایک بیٹا میرا بڑا تھا اس کو تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے تو میثاق کربلا شروع کر دیا ہے۔ ماں کے دل سے آج پوچھو، اللہ اپنی اولاد کو کتنی مشکل سے بڑا کرتا ہے، اس دن کے لیے کہ کوئی بھی ظالمہ کے اس کے گلے پہ چورا بو کے چلے جائے۔ اللہ یہ ہم نے کیا بنا دیا ہے مملکت خدا داد اسلامیہ کو؟ یقین جانیں کہ ایک عرصہ بیتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ اس حکومت کی کارستانی ہے، اس سے پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی رہی ہے۔ چند چیزیں ہیں جو اجاگر کر رہی ہیں کہ اس ملک کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، آسیب کا سایہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کئی قوموں پہ اللہ تعالیٰ جب کوئی عذاب دیتا ہے تو نالائق اور ایسے حکمران آپ کو بنازع کرتا ہے جن کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ ملک چلانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے 66-67 سال ہو گئے ہیں حکومتوں کو
ایک خاص اجزائے ترکیبی سے ہٹایا جاتا ہے اور پھر خاص اجزائے ترکیبی سے بنایا جاتا ہے. اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حکومتوں کو غیر آئینی طور پہ جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے اور غیر آئینی طور پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر جو اپنے آپ کو اس ملک کے لیے مسیحا بنا کے آتا ہے اور مسلط اپنے آپ کو کر جاتا ہے اور بتاتا ہے شروع میں کہ اس ملک کے سارے مسائل کا حل میری مٹھی میں ہے اور میں مٹھی کھول دوں گا اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ 7ویں کیا 9ویں آسمان کو ٹچ کرے گا. ایک بات میں حتمی کرتا جاؤں اس سے پہلے کہ میں ان کلپس کے اوپر کوئی بات کر سکوں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری عسکری قیادت کو حکومتوں کو گرانے کا، حکومتوں کو تبدیل کرنے کا ماہرانہ تجربہ ہے، بہت ہی کامیاب تجربہ ہے. شاید ہی انہوں نے ارادہ کیا ہو کہ یہ حکومت گر جائے اور وہ نہ گرے. چند موقع ضرور آئے ہیں لیکن وہ بھی ایک تھوڑے پیریڈ کے لیے بالآخر جس حکومت کے پیچھے پڑ جائیں، چاہے 88 میں بے نظیر صاحب کی حکومت ہو یا 2014 کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو، وہ 50 ضرور جاتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ساتھ مستحکم ہے کہ ان کو حکومت چلانے کا نالائکی کے ساتھ بھی بہت ہی کامیاب تجربہ ہے. مجھے بتا دیں کہ کون سا پیریڈ آیا ہے جنہوں نے حکومت چلائی ہے پس پردہ بیٹھ کے، سامنے آ کے یا کسی نہ کسی طریقے دخل اندازی دے کے حکومت چل پڑی ہے. اب جب آپ کے پاس ہر طرح کا تجربہ جو ہے اس طول و عرض میں اتنا وسیع عریض ہو، اس کے بعد آپ نہ سبق سیکھیں، تو میں تو اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ آپ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہوا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ اس میں باقی چیزیں تو جو ہونی تھی ہوتی رہیں گی، اور آیا اس سے پہلے اگر حل نہیں ملا تو شاید ان کے پاس بھی حل نہ ہو. لیکن اس کی جو سب سے جو تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ان کا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے پاس آئیں. وزیر اعظم پاکستان ابھی تک جو میں ویلاگ کرا رہا ہوں آج کی تاریخ میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی شنیدے کو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جس جہاز میں شیخ رشید صاحب پہنچ گئے ہیں پتہ تھا کہ اس سے یہ حاصل ہے، ایک بیکار کی کوشش ہے کہ اس شیخ رشید صاحب کی نہ کریڈیبلٹی، نہ ساکھ، نہ کوئی قد کاٹ. وزیر داخلہ بنانے سے تو شیخ رشید صاحب کو آفت نہیں بن جاتے، چنانچہ انہوں نے وہی منہ توڑ جواب دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اندر سے ڈرتے ہوں وزیر اعظم صاحب، کیونکہ اندر ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی لا اینڈ آرڈر کی، اور وہی اسی میں کوتاہی ہوئی ہے جو کہ شاید پہلے بھی ہوتی رہی ہو. میں نے بتایا ہے کہ جب اس ملک کے اندر آپ سیاسی طور پہ اپنے استحکام لاتے ہیں، کسی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف کی کوشش کی، تو انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو فری کے اندر مدد دے دیتا ہے. آج کل وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر چانس بن رہا ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی استحکام جو نہ کبھی ملا تھا نہ ملنا ہے نہ آج کل ہے، تو اس میں پھر انہوں نے حصہ لیا اور یہ سارے اس کے حصے ہیں، پرتوں ہیں. لیکن قصوروار کون ہے؟ مچھی پاکستان کا بھی ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے توڑا تھا. توڑا ہوگا، کیوں نہ توڑتے، وہ دشمن ہے. بھائی ہم کہاں ٹھہرے ہیں؟ کشمیر چلا گیا، بڑا غاصبانہ قبضہ ہے. پرسوں چوتھ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے اور پتہ کیا اپوزیشن کو لان تان کر رہے تھے. قوم کو دھوکہ تو آپ دے سکتے وقتی طور پہ، لیکن لانگ ٹرم پہ اس کا کوئی حل ہوتا ہے یا اطمینان ہوتا ہے یا کوئی تالیف قلب ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عملاً ایک پرابلم جو ہوتا ہے کئی دوسرے مسائل کو بھی جنم دے جاتا ہے. اب وزیر اعظم صاحب نے وہاں کیا جانا تھا، جاتے ہیں نہیں جاتے، وہاں جاتے ہیں تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کوئی حل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. لیکن اتنا بہیمانہ طریقے سے ہوا ہے، کوئی بندہ قرآن سر پہ اٹھا کے کیا اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے. ایک بیچاری خاتون ہے جس کا کوئی مرد نہیں رہا جنازہ اٹھانے والا. قیامت صغری ہے. یہ جو قتل کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے طریقے سے کرو یا ایسے طریقے سے لوگوں کو شہید کرو کہ ایک بڑے عرصے تک اسے امپیکٹ پڑے. وہ تو چلو جو تھا اسلام آباد کا واقعہ دیکھ لیں، ان کا اپنا ووٹر تھا. وہ سنیں کل جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ شیخ رشید صاحب
کیونکہ جاہل بھی ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کسی اس میں کہا تھا, اپنی کم علمی کی وجہ سے جو ان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیوائڈ ہے, جو ان کی شخصیت کے اندر علمی کمی ہے, اس کے بھی وہ فرماتے ہیں کہ جی ایک آدھ واقعہ تو ہو ہی جاتا ہے. بڑے آرام سے کہہ دیا, سنا کابینہ میں تو تکرار شروع ہو گئی, بہت زیادہ وہاں پہ بحث و تمیز ہو گئی, شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. بات ہی ایسی کی, یہ باتیں ہوتی ہیں, انگریزی میں تو لفظ بڑا خوبصورت ہے, کیلس, اردو میں تو سفاکانہ رویہ, ایک کیسے کہ شقاوت, شقی القلبی دکھانا کہ آپ کے اندر یہ وہ چیز تبدیلی نہیں ہو سکی. اس بندے نے صحیح کہا کہ میں اللہ کے ہاں 5 بندے جنہوں نے میرے بچے قتل کیا ان کو میں معاف کر دوں گا. انہوں نے کہا عمران خان تمہیں معاف نہیں کروں گا کہ یہ تم نے نیب قبرستان بنایا. میں ہر دفعہ آپ کہوں گا کہ آفرین ہے ہماری عسکری قیادت پر, جن کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کنٹرولز ہیں, جن کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے سارے کنٹرولز کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ رابطے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو انہی سے رابطوں کی توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے مسائل حل کریں گے. وہ جان چکے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے. آیا پاکستان کو مزید یہ تجربہ کار بنانے کے لیے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کب تک بڑھائیں گے اور کیوں بڑھائیں گے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ سارا جان چکے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں. کل بھی ہمارے سارے جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے, یقین جانو جب بندہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو پتہ نہیں کتنے اسکول, کتنے کورسز, کتنی کتابیں, کتنا علم کرنے کے بعد, ایک چھانٹی کے بعد کچھ 30-40 ہزار بندوں میں سے کچھ 100-125 بندہ جا کے 2 سٹار یا 3 سٹار جنرل بنتا ہے. اور وہ غور و خوض کرتے ہیں, ان کے وہ بڑے دماغ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ملک نہیں چل رہا. آئے اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے کوئی ایگو رکھنی ہے؟ وہ کون سی ایگو لے کے جائیں گے؟ جب مشرقی پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ایگو رکھی تھی یا خان نے مجیب الرحمان کے سامنے اور بنگالی سیاستدانوں کے سامنے؟ کیا شروع کیا تھا اس ایگو کا؟ اس ایگو کو لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں. میں نے کہا جی یہ ریاست مدینہ کی بھی واردات کرنا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے نام سے جو ہے نفرت ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ جب خلیفہ بن گئے تو نے کہا جی اگر درائے فرات کے کنارے ایک کتا جو ہے بھوکھا مر جائے تو اس کا جواب دے اگلے جہان عمر ہوگا. عمران خان صاحب آپ کی ناک کے نیچے اسلام آباد میں ایک نوجوان 22 سال کا قتل ہوا ہے اور کا والد کہتا ہے کہ اس کے قاتل آپ ہیں, ہونا بھی چاہیے, حکمران آپ ہیں. اب اس کیفیت کے اندر ملک جو ہے جہاں پہ سب پتہ چل گیا ہے, سب آیا ہو گیا ہے, پی ڈی ایم ناکام ہو گئی, بھائی بالکل ناکام ہو گئی. آج اگر آپ اس حالات کو پہنچے ہیں تو کیا پی ڈی ایم کی وجہ پہنچے ہیں؟ پی ڈی ایم تو متعاون کر رہی تھی, پی ڈی ایم تو ایکسٹینشن میں آپ کو ووٹ دے رہی تھی, پی ڈی ایم تو آپ کو بھی چپکلش میں تھی, پی ڈی ایم تو یکسو بھی نہیں ہو رہی تھی, پی ڈی ایم تو آپ کو میثاق معیشت پیش کر رہی تھی, پی ڈی ایم تو دبے الفاظ میں آپ کو تعاون پیش کر رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یا کچھ لوگ جو ہے بے بس کر دیے گئے ہیں, ہونا بھی تھا. آپ نے غیر ملکی طاقتوں کو جب انوالو کیا ہوگا, جب آپ نے سب کی شیر بات کی ہوگی کہ الیکشن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے, جب آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف ابو دھابی میں بیٹھ کے جی آئی ٹی کے 10 والیوم تیار کیے ہوں گے, تو اٹس اے پے بیک ٹائم, ان کی بھی کچھ آسکنگ ہوگی. آپ بہت ساری چیزیں, ہماری ترقی ہیں, ہماری پوزیشن ہے, تو امریکہ کی مرہون منت ہیں, بہت سے پیسے, بہت سی مدد, آئی ایم ایف وغیرہ امریکہ کی مرہون منت ہے. ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ میں نہ جانا وقتی طور پہ امریکہ کی مرہون منت ہے. تو ظاہر ہے اسے پے بیک ٹائم, آپ کو وصولی کا ٹائم ہے. انہوں نے جو احسانات کیے ہیں ابھی مزید کریں گے. سی پیک انہوں نے ختم کروا دیا, آپ کے علم میں ہے, بات نہیں کریں گے. کشمیر چلے گی, آپ کے علم میں ہے. گلگت بلتستان کو وہ آپ کو کہتے ہیں اس کو پرماننٹ بنائیں, اس جمیلے کو ختم کریں. ہر بندہ اس وقت سوچتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. پی ڈی ایم ناکام ہو گئی. بھائی پی ڈی ایم تو بعد میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کروں گا کہ ناکام ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن آپ اس نتیجے پہ پی ڈی ایم کی وجہ سے نہیں پہنچے. آپ اس نتیجے سے پہنچے کہ جو آپ کو لانے والے تھے ان کا 67 ایئرس کا یہی تجربہ تھا کہ وہ حکومتوں کو توڑ سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں, نئے بندے کو لا سکتے ہیں. وہ مطلق العنان ہیں, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میڈیا ان کے قبضے میں ہے, کوئی بات نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا پہ بھی آپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہو کہ یہ نہ ہو کہ ان کو گراں گزرے, یہ نہ ہو کہ بری مان جائیں,
یہ نہ ہو کہ تکلیف میں چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ ریئیکشنری ہو جائیں، کیونکہ یہاں تو کوئی بات صلح صفائی کی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو ایک ون سائیڈڈ کام چل رہا ہے۔ آپ جو ہیں وہاں پہ اس کیفیت میں کہ جو ملک جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہم نے پہنچا ہوا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ پاکستان جو ہے وہ چلا نہیں سکتے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ حکومتیں توڑ سکتے ہیں، حکومتیں بنا سکتے ہیں، حکومت چلا نہیں سکتے۔ ہر تجربہ کیا ہے، کوئی 15 نظام ہم نے ٹرائی کر چکے ہیں۔ 2.5 سال جو ہے یہ آپ کا تحفہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں نے تحفہ دیا ہے۔ اس کے اندر جس دن وہ کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یہ بنے گا اور سارے لوگ اپنا اپنا سچ بولیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے دھرنا کیوں اپنا جو پچھلے سال ختم کیا تھا 1 سال پہلے، اس کے بارے میں سچ بولا جائے گا، کون کون انوالوڈ تھے، ساری چیزیں اجاں ہو جائیں گی۔ خواجہ آصف صاحب نے تھوڑا سا بتایا کہ کہاں کہاں کون کون انوالوڈ رہا ہے، وہ جیل میں پڑے ہیں۔ اب جس بندے کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے کچھ ترس بھی آتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی بے بسی بھی ہے، بے بسی اس لیے کہ یہ ان کی اپنی کرایہ ہے، اور وہ بے بسی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی نیگوشیشن کی، وہ آئے، انہوں عمران خان نے جیل میں ڈال دیا۔ آج کل پچھلے ہفتے 10-15 دن سے ہے جی کہ بیک ڈور میں جو پی ڈی ایم نے نرمی دکھائی ہے، اور جو محمد علی درانی صاحب نے جو پارلیمنٹ کے اندر ایک نیگوشیشن کرانے کے لیے وہ پرپوزل دی ہے، اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتفاق ہو جائے سندھ کے اوپر۔ جی بھائی آپ سے اپنی حکومت چل نہیں، سندھ کے جو ہے اس کی مسائل کل پرسوں طے ہوا ہے وہ جو بریگیڈ کو کہ سندھ کے اوپر پڑ جاؤ، تجھے کیا پڑھائی کیا پڑی اپنی نپیٹ، تو پاکستان آپ سے چل نہیں رہا، آپ کی اپنی پرفارمنس کہاں کھڑی ہے، اس کو بہتر بناتے بجائے اس کے کہ پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کیا، کرپشن کرپشن کرپشن۔ سچ بولنا نہیں تھا کہ پاکستان اس لیے برباد ہوا کہ پاکستان کے نظام کو نہیں چلنے دیا گیا، پاکستان کے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ بندہ کیا کرے، میں تو جب ویلاگ کراتا ہوں تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں۔ اب آ کے جو ہے پی ڈی ایم نے اگر وہ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے مطابق پالیسی بنانی ہے۔ کوئی احمق کی ہوگا کہ جو 2 مہینے پہلے کوئی پالیسی بنائے، گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو جائے، آندھی طوفان ہو جائے، اس باوجود اندھا دھند اپنی پالیسی چلائیں، کوئی احمق نہیں ہے، نہ انہیں آپ کے مطابق چلانی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جو پس پردہ کو بات چیت ہو رہی ہوگی، کوئی نہیں ہو رہی گی، اس کے مطابق وہ چینج بھی کریں گے، کوئی دیکھ لیں گے اگر 1-2-3 مہینے کے اندر کوئی تعطل آتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ڈی ایم جس طریقے سے لوگوں سے پذیرائی لے چکی ہے اور جس طریقے سے ان کو مل رہی ہے، پی ڈی ایم آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ یہ آپ کے سر ہے، خمیازہ پاکستان بھگتے گا، کیونکہ پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اپوزیشن سے یہ توقع رکھا ہے کہ وہ پاکستان کا حال دیکھیں۔ آج بنو کا جلسہ ہے، بنو کی ریلی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے جہاں جائیں گے انسانوں کا جمے کا فیٹ ٹاٹے مارٹا سمندر آئے گا۔ یہ عدم اعتماد ہے آپ کا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس پبلک کے ساتھ ایک جو ہے تنوع آئے، جب پبلک کی جو چاہت ہے یا مرضی ہے اس کو کچلا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آخری ہوتا ہے نا ایک کفن کے اندر، یہ آخری کیل ہوگی، اور یہ کفن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہاں پہ ہم جا کے ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اپنی حفاظت میں رکھے۔ حالات جو ہیں بہت دگردوں ہوتے جا رہے ہیں، جتنی حالات کے اندر خاموشی آئے گی حالات اتنے ہی تباہی کا پیش خیمہ ہوں گے، طوفان کا پیش خیمہ ہوں گے۔ جتنا حالات میں ارتعاش آئے گا وہ اتنے ہی بڑے طوفان، اتنی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔